بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و قربانی کے دنوں میں جہاں عام طور سے سارے مسلمان خوشی خوشی قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، وہیں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں دیتے۔ اب ان میں بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جو کسی غفلت کی وجہ سے قربانی نہ دیتے ہوں۔ اچھا گمان ہمیں رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی سستی کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے وہ قربانی نہ دیتے ہوں۔ لیکن ایسے لوگوں کی بھی میرے دوستوں کمی نہیں ہے کہ جو اس وجہ سے قربانی نہیں دیتے کہ قربانی ان کی عقل میں نہیں آتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو حکم ہے، یہ اللہ نے کیسا عجیب سا ہمیں حکم دے دیا۔ قربانی کے نام پر ہر سال لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور کروڑوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں کے اندر بہا دیا جاتا ہے، تو قربانی کا حکم ان کی عقل میں نہیں آتا، اس لیے وہ قربانی نہیں دیتے۔ یعنی وہ دین پر چلنا تو چاہتے ہیں، دین کو فالو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنے ہی دین کو فالو کریں گے جتنا ان کے دماغ میں آتا ہے، جتنا ان کی عقل میں آتا ہے۔ معاذ اللہ وہ دین کو بھی اپنی عقل کی ترازو میں تولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایسے لوگ جو قربانی کو فضول سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دھمکی سنیں۔ حضور نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جو مالدار ہو، اس پر قربانی واجب ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوشش نہ کرے، ہماری عیدگاہ میں تشریف لانے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دھمکی دیکھیں، آپ کا غصہ دیکھیں، آپ کی وارننگ دیکھیں۔ کیوں آ رہے ہو عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے؟ ارے نماز جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے، قربانی بھی تو اللہ کا ویسے ہی ایک حکم ہے۔ جس طرح نماز عبادت، اسی طرح قربانی بھی عبادت۔ نماز تو تمہاری عقل میں آتی ہے کہ ہاں پڑھنی چاہیے، قربانی تمہاری عقل میں نہیں آتی، حالانکہ نماز بھی اللہ کا حکم، قربانی بھی اللہ کا حکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا تم اللہ کے ایک حکم کو تو مانو گے، دوسرے حکم کو نظر انداز کر دو گے۔ اور صرف اس وجہ سے کہ نماز تمہاری عقل میں آتی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے تم نماز میں تو آ جاتے ہو۔ قربانی تمہاری عقل میں نہیں آتی، اس لیے تم قربانی نہیں کرتے ہو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم قربانی نہیں کرتے، قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی۔ اور یاد رکھیں میرے دوستو عزیزو، دین نام ہے اللہ کے حکم کا۔ اللہ تعالیٰ جو حکم ہمیں دے رہا ہے، اس حکم کو ماننے کا نام ہے دین۔ وہ حکم ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل میں نہ آئے، اللہ کے حکم کے سامنے ہم چوں چرا نہیں کر سکتے۔ وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو وہ کام کرنا عبادت، اور وہ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دے تو وہ کام نہ کرنا عبادت۔ دین تو اللہ کے حکم کو فالو کرنے کا نام ہے۔ اب ہم وہاں اپنی عقل کے اگر گھوڑے دوڑاتے ہیں تو یہ ہماری حماقت ہے۔ معاذ اللہ ہم خدا سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہمارے اندر اتنی عقل آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو حکم دے رہا ہے، ہم اس کے اندر حکمتیں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ حکم دینے والے کو کسی حکمت کا پتہ نہیں، جو حکم دینے والا ہے اس کو کسی حکمت، کسی مصلحت کا پتہ نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہاں اس کے اندر کیا حکمت ہے، اور کوئی اچھی حکمت ہے تو وہ ہماری عقل میں آتے، ہم فالو بھی کرتے ہیں۔ اور اگر کسی عمل کی کوئی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم معاذ اللہ اس کو فضول سمجھنے لگتے ہیں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار، ایک سنت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا تھا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ یہ نہیں پوچھا اللہ 87-88 سال کی عمر میں یہ بچہ تو نے مجھے دیا، اب تو اسی بچے کو اپنے نام پر قربان کروا رہا ہے، اللہ تو یہ کیسا حکم دے رہا ہے، تو عقل میں آتا ہی نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا ہے۔ اور جیسا باپ آگے ویسا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں نا، باپ شیر ہے تو بیٹا سوا شیر ہے۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا تو بیٹے سے مشورہ کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے؟ اور رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹا انکار کر دے گا تو ذبح نہیں کیا جائے گا، نہیں، رائے اس لیے پوچھی کہ دیکھوں میرا بیٹا بھی کتنے پانی میں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں،
یہ میری پشت سے پیدا ہوا میرا بچہ ہے، اس کا ایمان تو چیک کروں، اللہ کی محبت تو چیک کروں، اس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ تو پھر وہی ہوا کہ باپ اگر شیر تھا تو بیٹا سوا شیر نکلا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان جو اللہ کا حکم ہے وہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا، میں چوں چرا نہیں کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ شوق سے کیجئے، اللہ کے نام پر مجھے قربان کر دیجئے ابا جان، بالکل شوق سے اللہ کا حکم پورا کیجئے۔ ایک جان کیا، اللہ کے حکم پر تو ہزاروں جان اور ہزاروں اسماعیل جیسے بچے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا اللہ تو یہ کیسا حکم دے رہا ہے، آگے حضرت اسماعیل نے بھی نہیں پوچھا اللہ تو یہ کیسا حکم دے رہا ہے، اور ابا جان اللہ نے آپ کو یہ کیسا حکم دیا ہے۔ یہ ہے میرے دوست و عزیز و دین، اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں، کوئی کام ہماری عقل میں آتا ہے تو کریں گے، نہیں آ گیا تو نہیں کریں گے۔ یہ وفاداری نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے، غداری ہے اللہ کے ساتھ، کہ ہم آدھا دین تو مانتے ہیں آدھے کو نہیں مانتے، اللہ کا ایک حکم تو مانتے ہیں اور ایک حکم کو نہیں مانتے، یا پھر جو دین ہماری عقل میں آتا ہے اس کو تو مانتے ہیں، جو عقل میں نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ تو منافقت ہے، یہ تو نفاق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنی سوچ بدلیں، ایسا ہرگز نہ کریں کہ قربانی اگر آپ کی عقل میں نہیں آتی، آپ قربانی نہیں کر رہے، اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دیجئے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے قربانی پیش کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے دنوں میں قربانی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے نام پر قربانی کے دنوں میں خون بہایا جائے گا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب تمہیں ذبح کرنے سے، خون دیکھنے سے یا قربانی کرنے سے اگر گھن آتی ہے تو آپ سامنے مت جائیں نا، آپ سامنے مت جائیں، آپ کسی اور سے اپنی قربانی کروا لیجئے، لیکن اللہ کے حکم پر عمل ضرور کیجئے۔ یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن حضور فرماتے اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنی کھالوں کے ساتھ قیامت کے دن میں، قیامت کے میدان میں آئے گا اور تمہاری میزان کو، تمہارے میزان عمل کو جو ہے وزنی کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میرا عزیزو اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلیں، اپنی عقل کو دیکھ کر نہیں، اور اللہ کے حکم کو مان کر چلیں، اپنی عقل کو مان کر، اپنی عقل کے تابع ہو کر کے نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا جل